کچھ خواتین کی شخصیت بہت سحر انگیز ہوتی ہے اور وہ بہت متاثر کن شخصیت کی حامل ہوتی ہیں۔ ہر بندہ ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، کسی بھی محفل میں جائیں، خاندان کی محفل ہو، دوستوں کی محفل ہو، وہاں پر سب لوگ انہی کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ والی وہ خواتین ہوتی ہیں جو شاید بہت زیادہ بات نہیں کر رہی ہوتی، صرف ایک اسمائل کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے کچھ ایسی خاموش عادات ہوتی ہیں جو ان کو منفرد بنا دیتی ہیں باقی لوگوں کی نسبت، اور اسی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں اور لوگ ان سے بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی خواتین کے بارے میں ہی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ایسی کون سی خاموش عادات ہیں جو یہ خواتین اپناتی ہیں، آپ بھی اپنا سکتے ہیں، سو دیٹ لوگ آپ کو بھی سننا چاہیں، آپ کو بھی پسند کریں اور آپ بھی ہر دل عزیز بن جائیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ یہاں پر شام کا ٹائم ہے اور ہسبینڈ شام کی چائے کے ساتھ کچھ چیزیں لے کے آئے تھے، تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ساتھ ہی ساتھ ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر چینل پہ نئے تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اچھا جناب، سب سے پہلی عادت جو ہوتی ہے نا اس طرح کے لوگوں میں، یہ اسپیشلی اس طرح کی خواتین میں، یہ ہوتی ہے کہ یہ خاموشی سے دوسرے کی بات سنتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو ایسے دیکھا ہوگا جن سے اگر آپ بات کریں نا تو وہ بات بات پہ آپ کی بات کاٹتے ہیں، آپ کی بات کے بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں۔ اچھا اس سے کیا ہوتا ہے، جو آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے نا، سامنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ٹائم پہ آ کے نا کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اب اس نے اپنی سنانی ہے، میری تو نہیں سننی۔ سب سے پہلی چیز یہ، اور میں ہمیشہ جو میں کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے ویڈیو بناتی ہوں نا اس میں بات کرتی ہوں کہ ایک بہترین لسنر جو ہوتا ہے نا وہ ایک بہترین شخصیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی دوسرے کی بات سنتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ دوسرے کی بات پہ توجہ دے رہے ہیں، آپ اس کی اہمیت بڑھا رہے ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے، اس کی بات جو ہے وہ سمجھی جائے اور اس کی اہمیت دوسرا بندہ فیل کرے۔ تو اس کے لیے بہترین بات یہی ہے کہ آپ خاموشی سے دوسرے کی بات سنیں اور اس کے بعد اپنی باری کا انتظار کیجئے، پھر آپ اپنی رائے ضرور دیں۔ پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں جناب۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہر بات پہ اسمائل ضرور دیتے ہیں۔ ایک خوبصورت سی اسمائل جو ہوتی ہے نا ہر وقت ان کے فیس پہ رہتی ہے۔ مطلب بہت زیادہ کہکے لگا کے نہیں ہنسنا، بہت زیادہ منہ کھول کے نہیں ہنسنا، لیکن ایک خوبصورت اسمائل کے ساتھ آپ دوسرے بندے کی بات سنیں۔ اچھا یہ رویہ نا بہت پازیٹیو ہوتا ہے۔ آپ خود نوٹس کر کے دیکھیے گا، آپ کسی ایسے انسان سے بات کر رہے ہیں جو اسمائل کے ساتھ آپ کی بات سن رہا ہے اس میں، اور ایک ایسے انسان کے ساتھ جو بڑی شدید اکتاہٹ کا شکار ہو کے عجیب و غریب منہ کے زاویے بنا کے آپ کی بات سن رہا ہے، تو آپ کو دونوں میں کیا فرق فیل ہوگا؟ آپ اس انسان کی بات سننا چاہیں گے نا جو اسمائل کے ساتھ آپ کو رسپونڈ کر رہا ہے۔ سو رسپانسز بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کس سے بات کریں تو ہمیشہ اپنے فیس پہ ایک اسمائل رکھیں دوسرے کی بات سنتے ہوئے، اس سے دوسرے کو یہ فیل ہوگا کہ آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اس کی بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ اگلا پوائنٹ جناب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور وہ ہے شکریہ ادا کرنا، تھینکس کرنا، تھینک یو کرنا۔ اچھا یہ چیز میں نے نا اپنے بچوں کو، میری بڑی کوشش ہوتی ہے میں بچوں کو سکھاؤں، بچے نا لازمی تھینک یو کریں۔ ایون میری جو ماشاءاللہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے، اکثر آپ لوگوں کو ویڈیوز میں بھی نظر آتی ہوگی، وہ اگر کسی کو تھینک یو کرے نا، جیسے اس کو عادت ہے کہ وہ ہر بات پہ نا تھینک یو کہتی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی اس کو ویلکم نہ کہے نا تو وہ اس کو بڑا مطلب وہ فیل کرتی ہے۔ تو وہ ہمیشہ ہی کہتی ہے اگر وہ تھینک یو کرے اور غلطی سے میں کبھی بھول جاؤں تو مجھے کہتی ہے مما آپ نے ویلکم نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں اگر آپ بلٹ ان بچوں میں شروع سے ڈالیں گے نا تو یہ چیزیں ہمیشہ انسان کے ذہن میں رہتی ہیں، کیونکہ بچپن وہ دور ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ سکھائی ہوئی ہر چیز انسان کو پوری زندگی یاد رہتی ہے، اسے اپلائی کرتا ہے۔ لیکن کچھ بڑوں میں بھی عادت نہیں ہوتی کہ وہ شکریہ ادا کریں۔ مطلب وہ آپ ان کے لیے جو مرضی کر لیں، وہ ایک عجیب سے منہ کا زاویہ ہی بنا کے گزر جائیں گے، اور چاہے وہ دل میں شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کریں، لیکن زبان سے کہنا لازمی ہوتا ہے۔ اس لیے شکریہ کہنے کی عادت بھی ڈالیے۔ تو میں نے جیسے بھی بتایا نا کہ کچھ خواتین جو ہر دل عزیز ہیں، ان کی جو کوالٹیز ہماری ڈسکس کریں تو اس میں ایک کوالٹی یہ بھی ہے، نوٹس کیجیے گا، جو خاتون آپ کو لگے نا کہ یہ ہر دل عزیز ہے، ہر بندہ جو ہے نا ان کو اپریشیٹ کرتا ہے یا ان کی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے بنسبت باقی خواتین کے یا باقی لوگوں کے، تو ان میں یہ والی عادت بھی ضرور ہوگی کہ وہ شکریہ ضرور ادا کریں گے۔ شکریہ کہنا سیکھیے، شکریہ کہنا بہت اچھی چیز ہے۔ جاپنیز کو آپ نے دیکھا ہوگا، جاپان کے لوگوں کے، وہ شکریہ کی طرح ادا کرتے ہیں، مطلب وہ تو جھک کے باقاعدہ شکریہ کرتے ہیں، لیکن خود میں بھی یہ شکریہ کہنے کی عادت ڈالیے۔ بڑا پیارا چھوٹا سا لفظ ہے جزاک اللہ، یہ آپ کسی کو کہیں گے نا، یقین کریں اس کے نا بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ میں کسی کو شکریہ کہوں، تھینک یو کہوں، اور اس کی نسبت اگر میں جزاک اللہ کہوں نا تو سامنے والے کے فیس پہ بھی نا آپ کو جو ایکسپریشنز اس وقت نظر آتے ہیں نا وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ کبھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔
اچھا جناب، اگلی جو خاموش عادت ہوتی ہے نا ان لوگوں میں، یہ بھی بڑی پیاری عادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ خاموشی سے کسی کی مدد کر دینا۔ دیکھیں یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، تو بس یہ تو بڑی خوبصورت بڑی پیاری عادت ہے، مدد کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور ضروری نہیں ہے مدد کسی کی پیسوں سے کی جائے، آپ کی جتنی حسب توفیق ہو آپ پیسوں سے بھی ضرور کریں۔ کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی کی غلطی پہ اس کو تصحیح کر دینا، کوئی آپ سے مشورہ لینا چاہ رہا ہے تو اس کو بہترین مشورہ دینا، اس کو اچھی بات بتانا، کسی کو اچھا راستہ بتانا، یہ سب چیزیں جو ہے نا خاموش مدد کے زمرے میں آتی ہیں۔ اچھا ہمارے میں نا من حیث القوم نا ایک بڑی بری عادت ہو گئی ہے کہ ہم کسی کی اگر ذرا سی مدد کر دیں نا اور اس کے بعد وہ انسان اگر کامیاب ہو جائے اس چیز میں، تو ہم جو ہے نا ہر جگہ یہ ایک بات گاتے پھرتے ہیں کہ یہ تو میں نے بتایا تھا اس کو، یہ چیز تو میں نے اس کو گائیڈ کی تھی اس لیے آج یہ یہاں پر ہے۔ تو اس چیز کو چھوڑ دیں، خاموشی کے ساتھ کسی کی مدد کیجیے اور لوگوں کے دلوں میں گھر کریں، اور جو انسان لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں نا، یقین کریں اللہ تعالیٰ اس کو رنگ لگا دیتا ہے، اور پھر جناب وہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں بن جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا سیکھیں، پیار سے، محبت سے، خلوص سے۔ خلوص بہت بڑی چیز ہے، ہاں، لیکن خلوص کا استعمال بھی وہاں تک کیجیے گا جہاں تک آپ کے خلوص کا جلوس نہ نکل جائے کیونکہ میں اکثر بات کہتی ہوں کہ جناب کوئی اگر خلوص سے پیش آ رہا ہے نا، خدا را اس کے خلوص کا احترام کریں، نہ اس کو وہاں نہ پہنچائیں کہ وہ خلوص وہاں پہ چھوڑ دے۔ اچھا جناب، موونگ ٹورڈز دا نیکسٹ پوائنٹ، اور نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ خاموشی سے اپنا وعدہ پورا کرنے والے لوگ، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا اگر کسی سے وعدہ کر لینا تو بڑی خاموشی سے اپنا وعدہ پورا کر جاتے ہیں، اور میں کہتی ہوں کمٹمنٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ فلفل کرنی چاہیے۔ مجھے بہت برے لگتے ہیں وہ لوگ جو مس کمٹمنٹ کرتے ہیں، میں ہمیشہ اتنی کمٹمنٹ کرتی ہوں جتنی میں پوری کر سکوں، وہی وعدے کرتی ہوں جو میرے بس میں ہوں پورے کرنے۔ اس لیے ہر دل عزیز بننے کے لیے بہترین عمل ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی سے وعدہ کریں نا تو وعدہ پورا کریں۔ سامنے والے کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر اس انسان نے مجھ سے یہ بات کہہ دی ہے، مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، تو یہ ضرور اس کو پورا کرے گا، کیونکہ بہرحال یہ اس کی فطرت ہے کہ یہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ اس لیے وعدہ پورا کرنے والا انسان بھی ہر دل عزیز ہوتا ہے، لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ چلیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں، اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگلی خاموش عادت جو ایسے لوگوں میں ہوتی ہے وہ ہے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، یہ آسانیاں پیدا کرنا نا بڑا خوبصورت عمل ہے۔ جب ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آپ کسی کے لیے دل سے دعا کریں گے نا اگر آسانی کی، یقین کریں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خود بخود آسانی کر دے گا۔ ہم جو چیز کسی دوسرے کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں نا، کسی دوسرے کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں پہلے عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں، آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے خوشیاں تلاش کریں۔ آپ لوگوں کے لیے خوشیاں بانٹیں گے نا تو آپ کے لیے خوشیاں خود بخود آ جائیں گی اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگلی بات کیا ہے جناب، اور اگلی بات ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا۔ دیکھیں یہ چیز جو ہوتی ہے نا یہ آپ کے اپنے سکون کے لیے بھی بہترین ہے، اور اگر آپ یہ والا کام کرتے ہیں نا کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو لوگ نا ایک پوائنٹ پہ جا کے آپ کو اس بات کو ریئلائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس انسان کو نا آپ تکلیف نہ دیں، اور یہ بات نا بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ لیتے ہیں، وہ مطلب انہیں 1902 کی بات بھی یاد ہوگی کہ فلانے نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، اب ہم اس پہ یہ ریئیکشن دیں گے، اب ہم اس کو یہ کر کے دکھائیں گے۔ تو یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ اپنی زندگی بھی عذاب کر لیتے ہیں اور لوگ بھی ان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں اگر آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا چاہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا زندگی میں، یہ اگر آپ دل سے لگا کے رکھ لیں نا تو ایک تو وہی بات ہے کہ انسان کینہ پرور انسان جو ہوتا ہے نا وہ گناہ گار ہی ہوتا ہے۔ ایک تو دلوں سے بغض، کینہ، یہ چیز نکال دیں، چھوٹی باتوں کو چھوڑ دیا کریں، نظر انداز کر دیا کریں، اگنور کرنا سیکھیں۔ جب ہم اگنور کرنا نہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہم اپنے لیے زندگی میں مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہماری زندگی سے بہت اچھے لوگ دور چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے بتایا کہ ہم خواتین کی ان کی بات کر رہے ہیں جو بہت پیاری، بہت ہر دل عزیز ہوتی ہیں، تو ایسی خواتین یہ بھی کرتی ہیں کہ جناب وہ چھوٹی موٹی باتیں اگنور کر جاتی ہیں اور بس ایک اسمائل کے ساتھ اگنور کر دیں اور دل میں نہ رکھیں۔ اگنور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے منہ پہ تو یہ کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن دل میں آپ نے وہ بات رکھ لی۔ دلوں میں بات نہیں رکھنی، دلوں میں پیار رکھنا ہے۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی۔ اگلا پوائنٹ ہے فضول نہ بولنا۔ اچھا دیکھیں، بات کریں اچھی کریں، خوبصورت بات کریں، لیکن فضول نہ بولیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ بات کرنے بیٹھے نا تو خواہ مخواہ کا سر درد شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بات انتہائی فضول کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب بعض دفعہ نا یا تو اس بات کی اس موقع پہ ضرورت نہیں ہوتی یا وہ بے سر و پا بات ہوتی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ اس لیے موقع کی مناسبت سے بات کریں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں اور خوبصورت الفاظ کا چناؤ کریں۔ الفاظ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ بعض لوگ شاید بات بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ اس بات کے مطابق ہوتے ہی نہیں ہیں، ان الفاظ کی وہاں پہ شاید ضرورت نہیں ہوتی یا وہ سخت الفاظ استعمال کر لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے الفاظ کا چناؤ بہترین رکھیں۔ بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے الفاظ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں
چاہے وہ اگر کسی کو کسی بات سے ٹوکنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں نا، کسی غلط بات سے، تو وہاں پر بھی ان کے الفاظ اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ دوسرے کے دل میں بات کر جاتے ہیں، گھر کر جاتے ہیں. تو اس لیے فضول بولنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے. خاموشی اہم عبادت ہے. اگلا پوائنٹ ہے جناب رازداری کا خیال رکھنا. دیکھیں کسی کا راز جو ہوتا ہے نا وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کرنی ہوتی ہے ایک مومن نے، ایک مسلمان نے. سو اس لیے اگر کوئی آپ کو اپنی کوئی دل کی بات بتا دے، کوئی بات کر دے، تو اس کو راز رکھیں. اچھا یہاں پر نا ایک چیز میں ایڈ کر دوں، راز صرف یہی نہیں کہ کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا، تو آپ کسی کو بات نہ بتائیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، میں اب آپ کو اسی ایک مثال دوں. ایک کوئی لڑکی نئی شادی شدہ ہو کے کسی گھر میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی گھر کی بہو ہے. اب وہ سسرال میں چلی گئی ہے، ٹھیک ہے. اب سسرال میں ظاہر ہے آپ کے نئے رشتے ہوتے ہیں، کوئی بات، ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کسی کی بات بتا رہا ہے آپ کو. تو میں نے ایسی لڑکیاں بھی دیکھی جو اپنے گھروں کو محض اس لیے خراب کر لیتی ہیں کہ اگر سسرال میں کوئی بات ہوئی نا کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں، یا ان کا رویہ بتا دیا کہ ان کے ساتھ اس طرح سے آپ نے پیش آنا ہے، یا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اکثر گھروں میں کہہ دیتے ہیں کہ جی فلانا رشتہ دار ہے، بس بہت زیادہ آپ نے ان کے ساتھ گھر کی باتیں نہیں شیئر کرنی. وہ خواتین وہاں جا کے یہ بات بتا دیتی ہیں کہ جناب میرے تو سسرال والے نے مجھے منع کیا کہ میں نے تم سے زیادہ میل جول نہیں رکھنا. مطلب خواہ مخواہ جو ہے نا، وہ ایک راز کی بات تھی نا، آپ کے گھر کی بات تھی، وہ بات آپ نے وہاں جا کے کر دی، دلوں میں میل آ گیا. کوئی فائدہ نہیں ہے اس قسم کی بات کرنے کا. جہاں جو بات کی جائے اس کو وہیں ختم کر دیں. ایک بڑی پیاری بات ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں نا تو آپ اندھے بن کے جائیں. مطلب آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا وہ آپ باہر آ کے مت بتائیں، اور آپ جب اس گھر سے باہر نکلیں تو پھر آپ بہرے بن کے نکلیں کہ آپ نے یہاں پہ کچھ نہیں سنا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ دو چیزیں اگر آپ یاد رکھ لیں نا، ہر جگہ آپ کی عزت ہوگی. کیونکہ جب ہم ادھر کی بات ادھر کرنے کے عادی ہوتے ہیں نا، اس نے یہ کہہ دیا جا کے اس کو بتا دیا، اس نے یہ کہہ دیا اس کی بات میں اس کو بتا دیتی ہوں، یہ چیز آپ کو بدنام کر دیتی ہے. اور یہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے جان چھڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اگلا پوائنٹ جناب لاسٹ پوائنٹ ہے، اس کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے شکر گزار دل. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جو نرم دل کا انسان ہوگا نا وہ بہت پیارا انسان ہوگا، اور جو شکر گزار دل کا انسان ہوگا نا، جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا ہر چیز کے لیے، وہ بھی دیکھیں لوگوں میں بہت زیادہ اس کا اثر و رسوخ ہوگا، اس کی بات کی بہت اہمیت ہوگی. کیونکہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت پیاری بات کرتے ہیں اور ہر بات پہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو لوگ جو ہے نا بڑا ان کو پسند کرتے ہیں کہ ہاں دیکھیں اس کا توکل کتنا ہے. سو یہ جناب وہ باتیں ہیں جو بظاہر تو بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، ہم سب کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہم سب لوگ نا ان کو نظر انداز کر چکے ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہم اتنے ہارش ہو گئے کہ ہر جگہ نا، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کا ہر جگہ مقصد یہی ہوتا ہے صرف کہ کہیں سے کوئی بات نکال لی، کہیں سے کوئی جھگڑے کا پوائنٹ نکال لیا، کوئی بات پکڑ لی اور بس اس کو لے کے اب رسی بنا کے اس کا سانپ، کیا کہتے ہیں، رسی کا سانپ بنا لیتے ہیں اور کھینچتے چلے جاتے ہیں. مت کریں ایسے. خوش رہیں اپنی زندگی میں نا، خوش رہنا سیکھیں اور لوگوں کو خوش رکھنا سیکھیں. بہت پیارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہیں بیٹھے ہوتے ہیں نا اور لوگ ان سے بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لوگ ان سے بات کر کے نا پرسکون ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو اپنے مسائل و پریشانیاں بتا کے پرسکون ہو جاتے ہیں. تو ایسا بنیں، اور ایسا نہ بنیں کہ کوئی آپ سے دور بھاگنا شروع ہو جائے، کہ لوگ آپ کو دیکھ کے وہاں سے اٹھنے میں عافیت جانیں کہ ہم اس کی زبان سے محفوظ نہیں رہ سکتے. سو اس لیے اپنی زبان سے ایسی الفاظ نہ کہیں جو الفاظ کسی کے دل کو جا کے ٹھیس پہنچائیں. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ بھی پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. انشاءاللہ کل نئی ٹاپک نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.